والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك أعلى من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مرتبہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیا کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرات گرامی، قابل مبارکباد ہیں آپ سب بانگ جی کے نوجوانان جنہوں نے کوشش اور محنت کر کے اس محفل کو منعقد کر کے دینی لگاؤ کا ایک پیغام اور میسج دیا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پر پروگرام ہوا تھا اور وہ بھی بڑے آنند فانند ہوا تھا، اور گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں. آپ لوگ پروگرام یہاں کرتے ہیں لیکن باتیں بہت دور دور تک پہنچتی ہے. اس وقت ہم جمشید پور میں تھے اور یہاں جتنی چہل پہل آپ لوگوں کے درمیان تھی، یہاں کے چاہنے والے جو لوگ تھے وہ بھی بہت خوش تھے. اور تقریریں ہوتی رہتی ہیں ہر جگہ ادھر ادھر، لیکن چونکہ یہ نداء الاسلام یہ ہم لوگوں کے مادر علمی ہے. یہاں ہم لوگوں نے بڑے دنوں تک تعلیم حاصل کی ہے، اور یہاں جب کسی کو نعت خوانی یا تقریر کا موقع ملتا ہے تو ایک دلی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں سے حصول تعلیم کا آغاز کیا تھا وہیں آج کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دوسری بات، آپ لوگ باندھڑی والے خاص کر پہلے حصول علم کے لیے یا جو پیچیدہ مسائل ہوتے تھے اس کو سلجھانے کے لیے، حل تلاش کرنے کے لیے لوگ کچھوچا شریف جاتے تھے، بریلی شریف، اشرفیہ کہاں کہاں استفتاء بھیجتے تھے. آج اس مدرسے کی اور یہاں کے اساتذہ کی محنت کا یہ ثمرہ ہے کہ آج اس مدرسے میں اتنے باصلاحیت علماء کی ٹیم ہے کہ اگر آپ لوگوں کا شانہ بشانہ تعاون مل جائے تو یہاں حافظ و قاری عالم کے ساتھ مفتی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور ہو ہی رہا ہے. یہاں سے فتویٰ نویسی حضرت مفتی صفی اللہ صاحب کا نام یہاں نہیں بلکہ پورے جھارکھنڈ میں اسی طرح مشہور و معروف اور معتبر ہے جس طرح یہاں اپنے علاقے میں معروف و معتبر ہے. اور کبھی کبھی مفتی صاحب ٹاٹا جمشید پور بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی بہت مقبول ہیں. اور دیکھا جائے تو اس علاقے میں صرف مفتی کے نہیں، قاضی کے بھی کام مفتی صفی اللہ صاحب انجام دیتے ہیں. قضا کا مسئلہ بھی وہ سنبھالتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو جو حقیقت میں دینی کام، علمی کام، تبلیغی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو وارث انبیاء کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں،
ان کو نام سے مطلب کم، کام سے کام زیادہ ہوتا ہے اور وہ کام انجام دیتے ہیں. خیر زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کی طرف بھی جاتا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس علمی گلشن کو، مدرسہ نداء الاسلام باندھڑی کو اور اس کو سینچنے والے یہاں کے اساتذہ اور عوام کو سعادت دارین سے مالا مال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ان کے لیے آخرت میں خوشخبری ہے، بشارت ہے اور وہ دنیاوی غموں سے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں. حضرات گرامی، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جن کا ایمان کامل ہو اور تقوی مسلم ہو. اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا قرب عطا کر دے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. اور ولی کا لفظی معنی دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ تعالیٰ کا دوست. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا. کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب جو ولی ہوگا وہ خلاف شرع کام کبھی نہیں کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوگا چاہے مجذوب ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اعلانیہ اور ظاہری طور پر شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں کرے گا. آج اگر جو میں نے تشریح کی ہے اس کے مطابق ولی دیکھنا ہے تو کچھوچھا مقدسہ تشریف لے جائیں، بریلی شریف چلے جائیں، ماریرا شریف چلے جائیں، وہاں آپ کو زندہ ولیوں کی قطاریں ملیں گی. اور یہاں پہ آج جو نبی رہے محدث اعظم ہند تشریف لائے ہیں ان کو دیکھیے اور ملاحظہ کیجئے تو زندہ ولی کی تصویر اور صورت نظر آئے گی. لیکن آج کل بہت سے علاقوں میں اور خاص کر ہمارے علاقے میں جھارکھنڈ میں ایسے ولی نکلے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، عورتوں کی طرح سج رہے ہیں، سنور رہے ہیں، 5 انگلیوں میں انگوٹھی ہے، ہاتھ میں کڑے ہیں، گلے میں چین ہے. مطلب جو جتنا بناؤ سنگار کر لے وہ اتنا بڑا ولی. اور اب تو سوٹے بھی لگانے لگے، سوٹا لگاتا ہے، چلم بازی. اور اب اس میں پہلے پرانا والا فلیور یوز نہیں کرتا ہے، اب فروٹ فلیور یوز کرتا ہے اپنے چلموں میں. اور سوٹا لگا لگا کے آنکھیں دھس گئی، بغل کی ہڈیاں ابھر گئی اور ہونٹ موٹے ہو گئے، بال بڑھا لیا، ہاتھوں میں چلم ہے اور نہ جانے لباس کیسا کیسا. وہ بڑا ولی ہے؟ وہ ولی نہیں. اگر وہ ولی ہے تو پھر شیطان کا ولی ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا. رحمان کا ولی وہ ہے جو شریعت کی پابندی کرے، جو اللہ اور رسول کی باتیں مانے، تبلیغ دین اسلام کرے اور جسے اسلام نے حرام کیا اسے اپنے لیے بھی حرام سمجھے، اوروں کے لیے بھی حرام سمجھے. آج اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، یہ لوگ، یہ چلم باز، یہ سوٹے باز اپنے آپ کو جدھر منسوب کرتے ہیں ان کا سلسلہ ہی منقطع ہے. حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سلسلہ منقطع ہے، انہوں نے اپنے سلسلے کو جاری رکھا ہی نہیں. جب ان کا سلسلہ ہی جاری نہیں ہے تو یہ خلفاء کیسے، یہ مریدین کیسے؟ اور ایک ہے شاہ مدار رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ اللہ کے ولی وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. اس لیے ان کو مستقبل کا پتہ چل گیا اللہ کی عطا سے تو انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا. اور یہ جو پھر رہے ہیں اور یہ جو شکل و صورت بنا کے گھوم رہے ہیں یہ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عمل، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صورت اور سیرت سب حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہے. اور انسان
جسے اپنا مقتدی پیشوا رہنما اور اپنا پیر سمجھے اس کے خلاف کبھی جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی، ولی کیسے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ حدیث قدسی ہے، بات اللہ کی ہے، روایت مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ پتہ چلا ولی سے دشمنی رکھنا، ولی سے بغض رکھنا، ولی سے عناد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغض و حسد رکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب نوافل کے ذریعے، میرے رسول کی پیروی کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، بندہ جب میرا قریب ہو جاتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ان سألنی آتیتہ، اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِی، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِیذَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اب بخاری شریف کی اس حدیث قدسی سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں، کان اس کی ہوتا ہے اور دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا، کان ولی کے، سننا خدا کا، آنکھ ولی کے، پکڑنا خدا کا، پیر ولی کے، چلنا خدا کا، اور زبان ولی کی، اس میں اثر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ ہو گیا، پیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ بدن کے اعضاء اور جوارے ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو جو اختیار دیا تھا اس کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، جائز میں کیا یا ناجائز میں کیا۔ لیکن جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں وہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، مگر اختیار اس میں اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند بھی ان کے پاور میں آ جائے۔ جی حضرت تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، بس یہ آخری بات عرض کر کے کہ اللہ کے جو سچے ولی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت دریا میں غوطہ کھا رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ ڈوب بھی نہیں رہے اور تیر بھی سمندر سے باہر بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ میری مرضی نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں، اللہ ڈوبا دے تو ہم ڈوبنے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ تیرا دے تو ہم تیرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرات آج جو ہماری جماعت اور ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں حضور شہزادہ مخدوم سمنا حضرت مکی میاں، یہ بڑے بافیض خاندان اور بڑے بافیض سلسلہ سے تعلق ہے۔ کچوچا شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ناچیز کو وہاں پر ایک لمبا عرصہ گزارنے کا موقع ملا ہے۔ زمانہ طالب علمی بڑے عرصے تک میں نے وہاں گزارا ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر حضرت کی نگاہ کرم ہو جائے تو یہاں ہمارا اور آپ کا آنا بامراد ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ اور بیسیکلی ہم بھی آئے تھے سامعین ہی کی حیثیت سے، لیکن مادر علمی میں 2-4 جملے عرض کرنے کا موقع مل گیا تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا جانے کو ہی کیا
کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔